دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آج محنت کرنے کا زمانہ ہے، کل کو اس محنت کا ثمرہ اللہ جل شانہ عطا فرمائیں گے۔ جس قدر محنت ہے اسی قدر دنیا کے اندر بھی راحت، سکون، سکھ، چین ملے گا، اور اسی اعتبار سے آخرت میں اللہ رب العزت نوازیں گے۔ یہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، ذکر الہی ہے، تلاوت قرآن ہے، حقوق العباد کی ادائیگی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ہے، یہ سارے کے سارے محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ جس عمل میں کوتاہی ہوگی اس عمل کے اندر انسان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ جس عمل میں کوتاہی نہیں ہے، اسے اچھا ادا کر دیا ہے، اس پوچھ گچھ میں انسان کامیاب ہوگا۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کے طلوع ہوتے ہوئے سورج کے ساتھ دو فرشتے، وہ فرشتے پکارتے ہیں، اور ان کی پکار کو جن و انس کے علاوہ ساری مخلوقات ان کی پکار کو سنتے ہیں، اور وہ پکارتے کہ نہیں، انسانوں کو پکارتے ہیں، جنات کو۔ یا ایھا الناس ہلموا الی ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی طرف چلو۔ یہ صبح ہو رہی ہے، اور صبح ہوتے ہی ایک پکارنے والے فرشتے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں اللہ کی طرف چلو، الی ربکم، اپنے رب کی طرف چلو۔ فإنما قل وکفی، وہ عمل جو تھوڑا ہے اور کافی ہے۔ فإنما قل وکفی خیر مما کثر وألہی، وہ عمل جو تھوڑا ہے اور کافی ہے بہتر ہے اس سے جو بہت زیادہ ہے اور غافل کر دے۔ یہ صبح ہوتے ہی ندا لگ رہی ہے، کیونکہ صبح ہوتے ہی انسان بھی مال کے پھر چکر میں پڑ جاتا ہے، اس کے بڑھوتری میں لگا ہوا ہے مال بنانے میں، تو اس لیے فرشتہ کہہ دیتا ہے کہ فإنما قل وکفی، جو تھوڑا ہے اور کافی ہے اس سے بہتر ہے جو بہت زیادہ ہے اور اللہ سے غافل کر دے۔ اور اسی غفلت کے بارے میں سورہ تکاثر میں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی حرص نے تمہیں غافل رکھا۔ میرا مال بڑھ جائے، میری جائیداد بڑھ جائے، میری نفع کی چیزیں بڑھ جائیں، بس اوقات وہ نفع کی چیزیں ہی انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتی ہیں۔ جو نفع کی چیزیں ہم اکٹھی کر رہے ہیں، یہ نفع کی چیزیں ہی نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یہ ہمارے مشاہدے میں آتا ہے، بندہ اپنے نفع کے لیے چیز لاتا ہے، وہ چیز اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ گیزر اپنے نفع کے لیے لایا ہے، گیزر پھٹا اور بندے کی ہلاکت کا سامان بن گیا۔ بڑی عمدہ، خوبصورت اور بڑی آرام دہ گاڑی لاتا ہے، اور وہی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو کے اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہ اللہ چاہے تو نفع کی چیزوں میں نقصان رکھ دے، اور چاہے تو نقصان کی چیزوں میں نفع رکھ دے، وہ مالک ہے۔ اس لیے ہر حال میں اپنے مالک سے لو لگائے رکھنا۔ جو اپنے مالک سے اپنا تعلق مضبوط رکھے گا اس کی زندگی کی گاڑی بڑی بہترین چلتی رہے گی، چاہے اس کے پاس مال و اسباب ہیں یا نہیں ہیں، صحت تندرستی ہے یا نہیں۔ جس کا اپنا تعلق اپنے مالک سے مضبوط ہے وہ دنیا آخرت میں نفع کمانے والا ہے۔ اور یہ نفع ایسے ہیں
جو صرف دنیا کے نفع نہیں ہیں بلکہ عبدالعباد ہمیشہ ہمیشہ کی جو آخرت کی منزلیں اور اس کے جتنے مسائل ہیں وہاں پہ اسے یہ ساری چیزیں نفع دیں گی۔ کھیتی ہے دنیا، کر لو دنیا کھیتی ہے۔ اور یہی جب شام ہوتی ہے تو پھر ینادان فرشتے پکارتے ہیں، ینادیانی، وہ فرشتے پکار کے کہتے ہیں سورج ابھی غروب نہیں ہوا، ادھر سورج طلوع ہونے پہ دو فرشتے پکار رہے ہیں، ادھر سورج غروب ہونے سے پہلے پکار رہے ہیں۔ اللہم عجل لمنفق خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے اسے اور دے دے، اور جلدی دے دے۔ عجل، اللہم عجل لمنفق خلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اے اللہ اسے جلدی اور زیادہ دے دے۔ اور دوسری فرماتے ہیں وَعَجِّل لِمُمْسِكٍ تَلَفًا، اور اے اللہ جو مال کو روک کر رکھتا ہے اس کے مال کو تلف کر دے، جلدی تلف کر دے۔ یہ اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں۔ تلف کا معنی ہلاک، جیسے ہم کہتے ہیں جڑی بوٹیاں تلف کر دو، جی تلف یعنی ختم کر دو۔ اے اللہ جو مال کو روک کے رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا، اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ تو مال ایک بڑی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو اسے اپنی آخرت کے بنانے کا ذریعہ سمجھے، جو اسے اپنی آخرت کے بنانے کا ذریعہ نہ سمجھے، مال کو جمع کرنے میں لگا رہے، تو اس آدمی کے لیے تو یہ مال وبال ہے، اس کے لیے رحمت نہیں ہے، اس کے لیے تو نقصان دہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مال دے کر آزماتے ہیں، جیسے چیز اوپر جا رہی ہے ویسے چیز اوپر سے نیچے بھی آ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کا جب ریورس گیئر لگتا ہے تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا، وہ بڑے بڑے مال و متاع والے، وہی لوگ مکان بک گئے، کوٹھیاں بک گئیں، کاروبار ختم ہو گئے، کرائے پہ رہنے والے بن گئے۔ لیکن اس جو ریورس گیئر لگا ہے اس کے پیچھے اپنی زندگی میں کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مالک ناراض ہو کے بندے کو پیچھے کر دیتا ہے۔ کبھی تکبر کر لیا، کسی غریب کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور اسے کچھ جملے کہہ دیے، کسی ملازم کو غصے میں آ کے نکال دیا، بغیر قصور کے۔ وہ مالک ہے، وہ دیکھتا ہے، پھر جب وہ مالک اس کا ریورس گیئر لگاتا ہے تو پھر چیخنا، چلانا، رونا، تڑپنا وہ بھی نفع نہیں دیتا۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اس لیے میرے اللہ نے جو مجھے اور آپ کو آج موقع نصیب فرما رکھا ہے، اس سے نفع حاصل کر لیں۔ حقیقت بات ہے سب سے بہترین یہ صحت ہے، اللہ نے موقع دے رکھا ہے، آج کمائی کا موسم ہے، کمائی کر لیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، میری امت کی افضل ترین عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اب میں اور آپ اپنا اپنا محاسبہ ہر ایک کر لے کہ میں کتنی تلاوت روزانہ کرتا ہوں۔ میرا معمول کیا ہے؟ معمول کہتے ہیں جو جس آدمی کو بندہ روزانہ کرتا ہے۔ میرا کتنا معمول ہے تلاوت کا؟ کب کا رمضان رخصت ہوا ہے؟ تقریباً 8 مہینے کے قریب رمضان کے گزر چکے ہیں، مارچ میں پھر روزے آ جائیں گے، یہ 3 مہینے باقی ہیں، 9 مہینے گزر چکے ہیں۔ تو رمضان کے بعد میں نے کتنے قرآن ختم کیے ہیں؟ اگر قرآن پڑھا نہیں ہے تو اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے، اب قرآن سیکھنا شروع کر دے۔ اللہ کی مراد، اللہ کی منشا کو سیکھنا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں،
اور اگر بچپن کا پڑھا ہوا ہے وہ اس میں الفاظوں کی ادائیگی غلط ہے، اس میں محنت نہیں، تو اس کے الفاظ کی ادائیگی وہ بھی بہتر کر سکتا ہے بندہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں فجر کے بعد تعلیم بالغاں شروع کر لیں گے، کچھ ساتھی بیٹھ جائے کریں، اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے تعلق کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جسے حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے کہ میری امت کی افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اب وہ افضل عبادت ہی ہو رہی، کتنے عرصے سے نہیں ہو رہی، یعنی میری زندگی قرآن سے خالی چل رہی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کا معمول صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں اس تلاوت کا معمول ہر ایک کا الگ الگ تھا۔ کسی کا معمول ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ رات کو سونے سے پہلے تلاوت کرتے، رات کو سونے سے پہلے تلاوت کر لیتے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تہجد کے وقت اٹھ کے تلاوت کا معمول تھا، اذان سے پہلے تلاوت، جتنی بھی تلاوت ہے، پارہ ہے، 2 پارے ہیں، آدھا پارہ، جتنی ہے وہ تلاوت میری اس وقت میں ہو جائے۔ پھر فجر کی اذان کے بعد موقع ہے، اس وقت تلاوت ہو جائے، اس وقت نہیں ہوئی، فجر کی نماز کے بعد موقع ہے، اس وقت ہو جائے، اس وقت نہیں ملتا، کوئی بندے کی کاروباری مصروفیت ہے تو نماز پڑھتا ہے، ہر نماز کے وقت اگر 10 منٹ 15 منٹ تلاوت کر لے، اگر یہ بھی موقع نہیں ملتا تو پھر رات سونے سے پہلے، جیسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ رات سونے سے پہلے تلاوت فرماتے تھے تو سونے سے پہلے تلاوت ہو جائے۔ میری زندگی قرآن سے خالی نہ ہو، یہ تو میں اور آپ سارے نیت کر لینا جی، کہ چاہے 15 منٹ کرے، 20 منٹ کرے، 24 گھنٹوں میں سے میں یہ دیکھوں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے مجھ سے خطاب کیا ہے، یہ میرے ساتھ میرے اللہ کا خطاب ہے، مجھے پتہ ہی نہیں اللہ کیا کہہ رہے۔ کم از کم تلاوت تو ہو نا، اور اگر ہو سکے تو ایک رکوع ترجمے سے پڑھ لیں، کوشش کریں کہ اللہ کی منشا بھی پہچانے، اللہ کیا چاہتے ہیں۔ جیسے میری زندگی قرآن سے خالی نہ ہو، ایسے میری زندگی نماز سے بھی خالی نہ ہو۔ ہر حال میں جب تک سانس باقی ہے، چانس بھی اسی وقت باقی ہے، اس وقت تک چانس ہے، تو زندگی میری نماز سے خالی نہ ہو۔ یہ میں اور آپ طے کر لیں کہ جب تک جان ہے نماز ہم نے نہیں چھوڑنی، نماز ہر حال میں ہم نے پڑھنی ہے۔ جو بندہ تھکا ہوا ہو اور تھک کے چور ہو گیا، اب یہ بندہ نیند بھی آ رہی ہے، یہ بندہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ترس آتا ہے کہ اس حال میں بندہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، حالانکہ اس کو آرام کی ضرورت اشد ہے، لیکن یہ پھر بھی میرے سامنے کھڑا ہو کے حکم کو پورا کرنے میں لگ گیا۔ ایسے ہی میری زندگی ذکر سے خالی نہ ہو، تھوڑا بہت ذکر میرا روزانہ چلتا رہے، اور ذکر میں میری توجہ بھی اللہ کی طرف ہو۔ جب میں ذکر کر رہا ہوں، ذکر میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، سب سے افضل ذکر اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یا حی یا قیوم، اور بہت سارے اذکار ہیں۔ کم از کم میرا اپنے مالک سے روزانہ یہ ذکر بھی ہو، رابطہ میرا مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے۔ ابھی ہمارے بھائی امین صاحب کل فجر پڑھی ہے، وہ آج دنیا میں نہیں ہے، فوت ہو گئے، لیکن ان کے اندر ایک خوبی تھی کہ وہ قرآن سنتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، بڑے شوق سے قرآن سنتے۔ حافظ مطیع الرحمان صاحب قرآن سناتے تھے تو وہ بیٹھے کئی دفعہ آدھا آدھا پارا، پورا پورا پارا سن لیتے تھے، اور بڑے ایک جذب کی کیفیت میں۔ یہ معاملہ اندر کا ہے، ایسا مجھے بھی شوق لگ جائے قرآن پڑھنے کا، قرآن سننے کا۔ آج ہمارے جذبے، ہمارے شوق بدل چکے ہیں، اور کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ کاش کہ ہمارے جذبے وہی بن جائیں جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تھے، اہل بیت کے تھے، کہ ان کی زندگی قرآن کے ساتھ تھی، ان کی زندگی نماز کے ساتھ تھی۔ وہاں یہ نہیں تھا بھی آج تلاوت رہ گئی ہے،
کبھی ایسا ہو آج میری تلاوت رہ گئی، آج مجھے کھانا اچھا نہ لگے، یہ کیفیت کبھی تو میری بن ہی جائے گی، کیوں جی؟ اللہ کرے ہماری یہ کیفیت بن جائے، آج میری تلاوت رہ گئی، آج میرا ذکر رہ گیا، آج میں کسی نماز کو ٹائم پہ نہیں پڑھ سکا، مجھے کھانا اچھا نہ لگے، پھر تو ترقی ہی ترقی ہے۔ اور اگر یہ بات ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی تو ہم اس کی کوشش کریں، چلے اللہ کرے یہ پیدا ہو جائے، اس کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا جی۔ اور روزانہ اپنے اللہ سے دعائیں مانگنا خوب، اور صرف زبان سے نہیں، میرے دل بھی متوجہ ہو، میں اپنے اللہ سے باتیں تو کروں، اور انشاءاللہ زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا۔ اور زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، اس میں موت بچہ بھی نہیں دیکھتی، جوان بھی نہیں دیکھتی، بوڑھا نہیں دیکھتی، ہر عمر کے انسان کو موت آ جاتی ہے، تندرست کو بھی آ جاتی ہے، بیمار کو بھی آ جاتی ہے، اور یہ آنی ہے، ایک دفعہ آنی ہے۔ اور سمجھدار آدمی وہ ہے، عقل مند، جو اس کی تیاری میں لگا رکھے، کیونکہ پتہ کوئی نہیں کب آ جائے، جب پتہ ہی نہیں کب آ جائے تو اس کی تیاری ہر وقت ہے، ہر وقت۔ اللہ مجھے بھی سمجھ نصیب فرما دے، آپ کو بھی۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کمائی کر لے جتنی کر سکتے ہیں، اس کے بعد کسی سے امید نہ رکھیں۔ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے لیے پیچھے کوئی کرنے والا ہوتا ہے، ورنہ تو ہر کوئی اپنے چکر میں پڑ جاتا ہے، کچھ دیر عرصے بعد بندہ بھول بھلائیاں ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے پردادے کا اس سے اوپر کبھی کیا کسی، صرف باپ دادے تک تھوڑا سا ہوتا ہے، بندے کی محبت ہوتی ہے، وہ بھی جب اپنی اولادیں ہو جاتی ہیں وہ بندہ اس کو بھی بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھ سے عمل کر کے چلے جائیں، یہی میرے کام آئے گا۔ اور اگر اپنے ہاتھ سے خود کر کے نہیں جائیں گے تو پھر محتاج بن جائیں گے، ہو سکتا ہے کہیں سے کچھ آ جائے کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔